بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پہ لعنت کرتا رہا، اور کوشش یہ تھی کہ یہ قافلہ ہمارے شہر نہ رکے۔ تو وہ ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے، اور جب رات ہونے لگی تو ایک راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ راہب جیسے ہی اپنے گھر جائے پوری رات سوچنے لگا یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوجی یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کون حسین؟ تو اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا۔ بس وہ چیخ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور رو کے کہنے لگا ارے کتنے بدبخت ہو، اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر، مجھے اس مقدر سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا اور ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو میں یہ درہم تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے، ایک بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آپ کا سر رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب، یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے، اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب، آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا،
بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھے معاف کیجیے گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے راہب، اللہ کی مرضی یہی ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب سوچا کہ حسین کا سر واپس کیسے کروں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جو 7 بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا، یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کر کے لے گیا۔ انہوں نے کہا، یہ بھی حسین کا سر نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کر یہ کہہ دیا، اے راہب، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر واپس نہ کیا تو تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جیسے ہی اپنے گھر واپس آیا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی، اے راہب، اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور وہ میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی، ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں، اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھے، اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ پھر وہ روتا ہوا امام حسین کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا اور ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو۔ تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔